الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے حضرات نماز اور درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم بزرگوں، میرے برادر محترم جناب قاری عبد الرحمان صاحب اور دیگر حضرات، جن حضرات نے قرآن پاک مکمل سنا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اصل مبارکباد یہی ہوتی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے، دوسرا سنے، پھر ان دونوں کو مبارکباد دینی چاہیے. آپ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے یکم سے لے کر آج 25 کی رات تک مسلسل دن کو کام کاج کرتے ہیں، رات کو سارا دن یہ ذہن میں بات اٹکتی رہتی ہے کہ میں نے رات کو تراویح ضرور سننی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہے نا صحیح؟ کیونکہ مسلمان کی ایک عظمت ہے، مسلمان کی ایک شان ہے، جتنا بھی گناہ کرتا ہے، آخر میں وہ اللہ سے ڈرتا ضرور ہے. کسی موڑ پہ آ کے وہ اللہ سے ضرور ڈرتا ہے. یہی مسلمان کی شان ہے. تو حضرات میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، جتنا کہوں گا اس پہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. جتنا کہوں گا سننے کے بعد اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کیوں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی انسان پیدائشی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا یہ جی جہنمی ہے، یہ بچہ پیدا ہوا جی یہ بچہ جنتی ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے جہنمی ہونا ہے یا اس نے جنتی ہونا ہے، اس نے اعمال کر کے جنت میں جانا ہے یا اس نے برے اعمال کر کے جہنم میں جانا ہے. یہ کوئی نہیں جانتا کسی کو. ہاں، جب بندہ دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان دلائی جاتی ہے، والدین اسے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، اسے مسجد کا راستہ دکھاتے ہیں. پھر وہ بچہ جا کر اپنے بارے میں سوچے گا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اچھا بننا ہے یا میں نے برا بننا ہے. پھر ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اب تم نے کیا بننا ہے. تو اللہ مجھے، میری اولاد کو، آپ تمام مسلمانوں کی اولاد کو اللہ راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے. جب ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہوگا، ہمارے گھر کا ماحول اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوگا، ہمارے گھر کا ماحول ایک اس طرح کا ہوگا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دکھ نہیں دینا، محلے کے بڑے کا احترام کرنا ہے، محلے کے بڑے کا ادب کرنا ہے، محلے کے بڑے کے آگے، بزرگ کے آگے نہیں بولنا. اگر وہ سمجھانے کی بات کریں تو ان کی بات کو سمجھنا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، کسی بڑے سے بدتمیزی نہیں کرنی. اور جب ہم بڑے یہ تہیہ کر لیں گے کہ ہم نے کسی چھوٹے کی بھی عزت نفس کا خیال کرنا ہے، کسی چھوٹے کو بھی بلا وجہ گالیاں نہیں دینی، کسی چھوٹے کو بھی چھوٹا سمجھ کے حقیر سمجھ کے اس کو دھکا نہیں دے دینا. جب ہم سارے اس بات کو ماننے والے ہو جائیں گے، یقین کریں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور میں نے جو دو باتیں کہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، کئی دنوں سے میں ٹائیفائڈ میں بخار مبتلا ہوں، اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے. تو حضرات محترم، قرآن، رمضان اور شفاعت، یہ تین چیزیں لازم ملزوم ہیں. تین چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اگر ہم نے ان پہ عمل کر لیا تو یقین جانیے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کماؤ کھاؤ اور بھی بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیا میں آئے اور اللہ کی بندگی کرے. رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھا رکھی ہے. جو بہت بڑا افیسر ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، وہ بھی رات کو 2 روٹی کھا کے سوتا ہے. اور جو سارا دن کچھ بھی نہیں کرتا،
وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، وہ بھی 2 روٹی کھا کر سوتا ہے. جسے ہم کہنا یہ نکما آدمی ہے، یہ تو کوئی کام نہیں کرتا، صرف کیا نماز پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے. یقین کریں کہ اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے. یہ ہم جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کا خیال کرتے ہیں کہ یار مسجد شادی ہے، بیٹھا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، صاحب نے کھا لیا، اس شادی کا بھی کسی نے خیال کیا. ایسے بھی لوگ ہیں آج یقین جانے، اللہ والے ایسے ہم ایسے ہیں کہ جو دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہمسائے کا خیال کرتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں. میں جو آج گھر میں تھا ہمسائے سے پتہ کیا کچھ پکایا ہمسائے نے، ہمارے غریب ہمسائے ہیں، ان کا کیا بنایا، وہ بھی کھا کے سوئے ہوئے. تو میرے نبی صلی اللہ درود پاک پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمسایہ پیٹ بھر کر سویا، امیر آدمی، اور غریب آدمی بھوکا سویا، تو قیامت والے دن اس امیر آدمی سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا غریب ہمسایہ بھوکا سویا تھا اور تو مرغن غذا کھا کے سویا، اس کے حساب دے ذرا مجھے. تو اس وقت ہمارے پاس حساب نہیں ہوگا، ہمارے پاس حساب نہیں ہوگا. روکھی ہے سوکھی ہے اللہ عزت کی دے، روکھی ہے سوکھی ہے اللہ حلال کی دے. اس میں بہت بڑا مزہ یقین جانیے، بہت بڑا مزہ ہے. اور حلال میں اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے کہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اور صبح کی نیت کر کے سوئے کہ میں نے صبح بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو وہ پوری رات بندے کی نیکیوں میں لکھی جاتی ہے. ملائکہ اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. آگے موت یا تو اللہ کے ہاتھ میں نہ سی، خدا نہ خاصا وقت آ گیا، اسرائیل آیا مجھے لے گیا، تو جو میں نے رات کو عہد کیا ہوا تھا تو اس عہد کا قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے. تو ہمیں نیکیوں کی طلب ہے، نیکیوں کی طلب ہے. یہ ماہ رمضان مہمان مہینہ ہے. اچھا آپ ہمارے میرے بھائی ہیں، یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں جو اس طرح جلدی ختم ہوتا ہو. دن تو پورے ہوتے ہیں ہر مہینے کے، 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، ایسے ایسے. ریڑی پان ہے تو اسے بھی پتہ ہے، افیسر ہے تو اسے بھی پتہ ہے، دکاندار ہے تو اسے بھی پتہ ہے، سارا دن بیچارہ بھیک مانگنے والا ہے، غریب آدمی ہے تو اسے بھی پتہ ہے کہ مہینے کے دن 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں. اب وہ مہینے اتنا جلدی نہیں گزرتا. محرم کو دیکھ لیں، ربیع الاول کو دیکھ لیں، جمادی الاول کو دیکھ لیں، رجب کو دیکھ لیں، کوئی مہینہ اتنا جلدی نہیں بھاگتا جتنا ماہ رمضان بھاگتا ہے. یہ دوڑتا ہے مہینہ یقین جانیے. کیوں کہ یہ مہینہ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے. جس آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے وہ آدمی کہیں نہیں ٹکتا، وہ آدمی کسی سے سلام کرتے ہوئے بھی دور سے سلام کرتا جاتا ہے، بھائی السلام علیکم، بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرے پاس دولت کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اگر کہیں میں لیٹ ہو گیا تو مجھ سے کوئی خزانہ نہ چھین لے، وہ مجھ سے خزانہ غائب نہ ہو جائے. تو یہ مہینہ خزانے لے کر آتا ہے، ایک نہیں کئی خزانے لے کر آتا ہے. رحمتوں کے خزانے، برکتوں کے خزانے، روزی کے خزانے، عمر کے خزانے، نیکیوں کے خزانے، عبادات کے خزانے یہ مہینہ لے کر آتا ہے. پھر یہ جب مہینہ آتا ہے تو ہم سارے لوگ کمر کس لیتے ہیں کہ یار اس مہینے میں میں نے جو پچھلے گناہ کیے نا اللہ مجھے معاف کرے. میں تہیہ کرتا ہوں، ہر بندہ یہ کہتا ہے آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنے، آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنے. اس مہینے میں اللہ اور کام بھی کرتا ہے کہ جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کرا دیتے ہیں. جہنم کے دروازے میرے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے. رحمت کے دروازے کھول دیے، برکتوں کے دروازے کھول دیے. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی توبہ کرے گا میں فوراً قبول کروں گا. سبحان اللہ. میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرے گا میں فوراً قبول کروں گا. یقین جانیے کہ اس مہینے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ کی رحمت آواز نہ دیتی. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا. یہ تو ہم غافل ہیں یقین جانیے، میں غافل ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو غفلت کی نیند سے اللہ نے جگا دیا ہے، میں غفلت میں پڑا ہوا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی غفلت سے جگا دے اور میرے بھائیوں کو بھی جگا دے. جب ہمیں یہ درد ہوگا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آگے تک پہنچاؤں گا، میری بات پہ اگر کسی نے عمل کر لیا تو یقین جانیے کہ میری عادت بن گئی. ہم سب یہی سوچنے والے بنتے ہیں، سب یہی سوچنے والے
کہ میں نے اپنے دامن کو صاف کرنا ہے، میں نے اپنے دامن کو صاف کرنا ہے، دوسرے کے دامن پہ لگا ہوا داغ میں نے نہیں دیکھنا، دوسرے کے دامن پہ داغداری میں نے نہیں دیکھنی، اس کا دامن بھلے جتنا بھی برا ہے، اس کا دامن جتنا گندا ہو چکا ہے، اللہ اس کو بھی صحیح کرے، میں نے اپنا دامن دیکھنا ہے کہ میرے دامن پہ داغ تو نہیں لگا ہوا۔ جب میں اپنے دامن کا داغ دیکھوں گا تو مجھے دوسرے کے دامن کا داغ نظر نہیں آئے گا، یقین جانیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے دامن پہ دیکھتے ہیں، کبھی اپنے دامن پہ نگاہ نہیں ڈالتے، دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ میں کتنا گناہ کا پتیلا بنا ہوا ہوں، کیوں میں دوسرے کا گلہ کرتا ہوں، کیوں دوسرے کی غیبت کرتا ہوں، کیوں دوسرے کی چغل خوری کرتا ہوں، دوسروں کو کیوں لڑاتا ہوں۔ کبھی میں نے اس بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا۔ جب میں اس بارے میں سوچوں گا کہ یار میں نے دو بھائیوں کا آپس میں آج لڑا دیا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، جب میرا دل، میرا ضمیر، میرے اندر کا انسان مجھے ملامت کرے گا، یقین جاننے کہ صبح اٹھ کے میں دونوں سے توبہ معافی مانگوں گا کہ بھائی کل میں نے آپ دو میں لڑائی کرائی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ شرم ساری، یہ ندامت، اسے کہتے ہیں توبہ، اسے کہتے ہیں توبہ، کہ جب انسان اپنے اندر شرم ساری محسوس کر لے کہ یار میں نے اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے زیادتی کی ہے، غلطی تو چھوٹے بھائی کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، میں چلا گیا ہوں صبح، میں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، تو بھائی کا دل بڑا ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے دل صاف کرنے ہیں، اپنے دل صاف کرنے ہیں، اپنی قبر میں جانا ہے، میری قبر میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کام کیے تھے، تو نے کیا عمل کیے تھے، تو نے کیا کردار کیا تھا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے اچھا کام کون سا کیا تھا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تیرا ہمسایہ محلے والا، ریڑی والا، وہ چوری کرتا تھا، دکاندار چوری کرتا تھا، تو نے یہ کام کیوں ان کو نہیں روکا۔ اللہ روکنے کا تو کہے گا، لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ ان کا تو نے ہاتھ کیوں نہیں پکڑا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ صحیح کیا کیا اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں اللہ دیکھتا ہے، وہاں اللہ دیکھتا ہے۔ ہم چار دیواری پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم وہاں ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں کہ یار اس جگہ پر پیشاب نہیں کرنا، اس جگہ پر گندگی نہیں پھیلانی، اس جگہ دیوار کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، خدا نہ خاصا کل کو میری تصویر آ جائے گی، میں پکڑا جاؤں گا، بے گناہ رگڑے میں آ جاؤں گا، ڈرتے ہیں نا سے ہم۔ جو اللہ کی آنکھ 24 گھنٹے ہم سو جاتے ہیں وہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم جاگتے ہیں وہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں وہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، کسی بھی حال میں ہوتے ہیں وہ آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرے بندے تو سو جاتا ہے، میرے بندے تو نیند میں چلا جاتا ہے، میرے بندے تو اپنی نیند میں چلا جاتا ہے، تو دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اپنے سکون میں مست ہوتا ہے، میرے بندے میری آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ ایسی ہے نا سی، لیکن ہم نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ دوستو یہ ماہ رمضان وہ ایسی برکت والا مہینہ ہے، یقین کریں کہ اس میں اتنی خیرات، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم سمیٹ نہیں سکتے، ہم سمیٹ نہیں سکتے، لیکن غفلت کی نیند میں سو گئے، شیطان تو جکڑا گیا، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، مگر جو 11 مہینے شیطان نے مجھے اور آپ کو سبق پڑھایا وہ سبق یاد رہتا ہے۔ کیا خیال ہے بزرگوں؟ وہ سبق ہمیں یاد رہتا ہے، وہ سبق کی وجہ سے ہی ہم گناہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں شیطان نہیں ہوتا ہمارے پاس، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، برس رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو 11 مہینے کے سبق پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، ہمارے دماغ پہ وہ مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم بجائے کسی کو سمجھانے کے اپنے آپ کو سمجھانا، یقین جانیے دوسرا خود سمجھ جائے گا۔ کسی کو کہنا چلو نماز پڑھ، تو جب ہم اسے کہتے ہیں بھائی میں تو جا رہا ہوں نماز پڑھنے، یار اگر آپ بھی آ جاؤ تو اچھی بات ہے، اس میں میرے خیال میں دوسرے بندے کا دل موم ہو جاتا ہے۔ کسی کو حکم کیا جائے چلو نماز پڑھ، وہ کبھی بھی نہیں پڑھے۔ تو ہمیں نیکی کر کے دوسرے کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ جب میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا تو یقین جانیے محلے والے مجھے دیکھ کر خود بخود خیال کر لیں گے کہ یار جب یہ بندہ کسی کو نقصان نہیں دیتا تو ہم اس کو نقصان کیوں پہنچائیں۔
یہ بندہ دوسرے کا خیال کرتا ہے، دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہے، دوسرے کی بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، دوسرے کی ماں کو ماں سمجھتا ہے، دوسرے کی عزت کو عزت سمجھتا ہے. جب یار یہ ہمارا محلے کا اتنا خیال کرتا ہے تو پھر ہم اس کا خیال کیوں نہ کریں؟ جب ایک بندہ ایسا ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، تو ہم سارے ایک امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں. کسی کی ضرورت نہیں کہ ہمارے محلے میں آگے پر مارے. اسی طرح ہم اپنے پورے علاقے میں، شہر میں، ملک میں ہر بندہ تہیہ کر لے کہ میرا ملک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے سی؟ میرا ملک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. وہ اسی طرح ہوگا کہ میں اپنے سے پہلے بھائی کو ترجیح دوں. کھانا کھاتے وقت، کپڑا پہنتے وقت، محلے میں رہتے ہوئے میں پہلے دوسروں کو ترجیح دوں کہ یار چلو میرے بچوں نے کھا لیا، میرے ساتھ کے ہمسایہ یار غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں دال بھی نہیں شاید پکی، تو اپنے گھر سے سالن لا کے اس کے گھر دے دینا. یہ بڑی قربانی ہے. دوسرے کا خیال رکھنا. اپنا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے نا سی. جب دوسرے کا خیال رکھا جائے گا مزہ تب ہے نا صحیح. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، جب ہم دوسرے کے لیے جیئیں گے تو مزہ زندگی کا تب آتا ہے صحیح. تو یہ رمضان قرآن. اب ہم ماہ رمضان کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. کتنے کا صحیح؟ بھلے صاحب کتنے کا ملتا ہے؟ ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. نفل پڑھتے ہیں تو 2 نفل کا ثواب ملتا ہے. ایسے نا صحیح، جتنی نوافل پڑھیں تو اتنا ثواب ملے گا. ماہ رمضان میں ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کا ثواب ملے گا. کتنی نیکیاں بنتی ہے صحیح کہ 70 فرض بنتے ہیں تقریباً 70 دن میں جا کے. 7 دن میں 7 فرض ہمارے بنتے ہیں. ایسے نا صحیح. اور ایک فرض کے 70 فرض کے برابر ثواب اللہ دیتا ہے ماہ رمضان میں. کتنے سے؟ 70. تو 70 کو 30 دن کے 70 سے حساب لگانے کتنے بنتے نیکیاں؟ نیکیاں تو بنتی ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے نا، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. یقین جانیے کہ ماہ رمضان برکت کا مہینہ، خیریت کا مہینہ، خیرات کا مہینہ، صدقات کا مہینہ، عملیات کا مہینہ. اس میں ایک لمحہ اگر صرف ہم سلام کرتے تو اللہ اس کو بھی ہمیں 70 ثواب عطا فرماتے ہیں. کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ بھی ہمیں 70 سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. تو قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ الف لام میم، ہم ان کو 3 لفظ گنتے ہیں نا سے. الف لام میم. جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں الف 3 لفظ ہے، پھر لام 3 لفظ ہے، اور میم 3 لفظ ہے. الف میں دیکھیں، الف بھی ہے، لام بھی ہے، فا بھی ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا صحیح. لام میں الف بھی ہے، لام بھی ہے، الف بھی اور میم بھی ہے. تو یہ بھی کتنے لفظ بن گئے؟ 3 بن گئے نا صحیح. میم بھی ہے، یا بھی ہے، پھر میم ہے. کیوں کر صاحب؟ تو یہ کتنے بن گئے؟ 9 لفظ بن گئے. تو ہم تو 3 گنتے ہیں نا صحیح. اللہ ہمیں 9 کا ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ ہمیں 9 کا ثواب عطا کرتے ہیں. باقی دوستو، ماہ رمضان کی جتنی تعریف کی جائے، ماہ رمضان کی جتنی احادیث میں تعریف آئی ہے، جتنی قرآن میں تعریف آئی ہے، وہ کما حقہ کوئی بھی ماں کا لال بیان نہیں کر سکتا. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالتا ہے. نیکیاں کمانے کا حصہ ڈالتا ہے. آپ بھی حصہ ڈال رہے ہوں گے، میں بھی نیکی کا حصہ ڈالنے آیا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ نے اس کے 3 اشرے رکھے ہیں. ماہ رمضان کے اللہ نے کتنے اشرے بنائے تھے؟ ہر مہینے کے 3 اشرے ہوتے ہیں. 10 دن کو ایک اشرہ کہتے ہیں. تو ایک اشرہ ختم ہو گیا رحمت والا، دوسرا بخشش والا بھی ختم ہو گیا. اب تیسرا اشرہ چل رہا ہے. یہ انتہائی اہم اشرہ ہے کہ اللہ اس سے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں. کتنے کسے سے؟ جہنم سے. اللہ اپنے بندوں کو آزاد کر دیتا ہے کہ میرے بندے 20 دن تم نے مجھے راضی کیا، میری رضا پہ راضی رہے، اب یہ 10 دن میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. کتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر یہ خوشخبری کسی قیدی کو دی جائے کہ یار تجھے اب آزاد کر دیا جاتا ہے، تو نے 2 سال جیل کاٹی ہے، 5 سال جیل کاٹی ہے، آج تو رہا ہو گیا، تو مجھے بتاؤ اس کے گھر والے اور اس کی خوشی کی کتنی انتہا ہوگی صحیح.
وہ تو اسے پتا ہوگا نا کہ جو قید سے رہا ہو رہا ہے، جب اللہ مسلمانوں کو فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی مخلوق کو آج جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دوستو عمل کی توفیق دے، زندگی باقی، ملاقات باقی، یہ جتنے بھی دن باقی ہیں، لمحات باقی ہیں، ان کو خالی نہ جانے دیجئے، خالی نہ جانے دیجئے۔ یقین جانیے کہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے محلے میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی اس مسجد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری انسانیت کو ہدایت پہ عطا کرے، پوری انسانیت کو، غیر مسلم ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ ہم اس کے لیے بد دعا کیوں کریں کہ اسے ہدایت نہ ملے؟ جنت دوستو اتنی کم نہیں ہے کہ بس 2 بندوں کے لیے 4 بندوں کے لیے، جب میرے باپ کی جنت نہیں کہ جنت میرے لیے کافی ہے۔ جنت بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی خلوص دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، اپنی زبان سے، کیا سے کہہ دو سبحان اللہ، دل سے کہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں، فرمایا گیا کہ اس کے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے ملک صاحب، اور اس درخت کے سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جنت کا گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے اس کے سائے کو نہیں پہنچ سکتا، اتنی بڑی جنت ہے۔ اور ہمارا مولوی کہتا ہے جی فلانا جہنمی ہے، فلانا جہنمی ہے، اس سے سلام نہ کرو۔ اے اللہ کے بندے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کیا کہہ رہے بزرگوں؟ سونا میلا ہوتا ہے تو اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، سونا جب میلا ہوتا ہے اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ آگ جل جائے گی، جو گندگی ہے وہ دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، سونا کندن بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم اسی لیے بنائی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو جہنم میں اسی لیے ڈالے گا۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈر کر آنسو بہاتا ہے، اللہ سے ڈر کر روتا ہے، تو اس کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ جہنم کو بجھا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی رونے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی رونے کی توفیق دے۔ آج 25 کی رات ہے، پھر 27 کی رات ہے، اور پھر 29 کی رات ہے۔ دوستو 3 راتیں بچی ہوئی ہیں، یہ 3 راتیں خالی نہ جائیں۔ یہ بھی کیا یاد کرے گی کہ ہم گئے تھے مسلمانوں کے پاس، اللہ کے حضور رو رو کے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اپنے لیے مانگے، ماں باپ کے لیے معافی مانگے، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کا خیال کریں گے تو پھر اللہ ہمارا بھی خیال کرے گا۔ تو دوستو یہ زندگی 4 دن کی ہے، پھر ایک رات آتی ہے آخری، لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ، جو آخری رات جس کو ہم چاند رات سمجھتے ہیں اور پوری رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اس رات کو ضائع نہیں کرنا، اس رات کا خیال کرنا ہے، اس رات کو بھی اسی طرح منانا ہے جس رات منا رہے ہیں، اس رات کو بھی نیکیاں اسی طرح کرنی ہے۔ اس رات میں صرف ہم نے تراویح نہیں پڑھنی، صرف تراویح نہیں پڑھنی، چاند رات ہوتی ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی جیسے یکم سے لے کر 29 تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کی، اللہ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اللہ نے سن لی، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ رات میرے انعام کی رات ہے، میرے بندے اس رات کو میں تمہیں انعام دے دوں گا۔ تو اللہ مجھے بھی انعام لینے کی توفیق دے، آپ کو انعام لینے کی توفیق دے۔ میرے لیے بھی دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کریں گا۔ ہم سارے مسلمان ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں میرے بھائی، ہم سارے لوگ۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں اتنا بڑا نیک ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، ایسا ہر کسی نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی غلطی میں بندے کو پکڑ لے اور اس کے پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کے پہاڑوں جیسے گناہ ختم کر کے اس کی ایک نیکی کو اللہ قبول کر لے اور اس کو جنت کا مالک بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اگر کسی بھائی کو میری بات مشکل لگی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں وہ کام کرے جس میں اللہ بھی راضی اور اس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
الہ العالمین جو قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے تو قبول فرما اللہ جن حضرات نے قرآن پاک سنا ہے ان کو قبول فرما یا اللہ اس مسجد میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ اس مسجد کے بنانے والوں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ ان کی آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ جو مسجد کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ان کی آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما الہ العالمین ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ ہم تمام مسلمان آپس میں دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں اے اللہ ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے بن جائیں اے اللہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے بن جائیں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے والے بن جائیں اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے اے اللہ جس طرح یہ دیوار ایک ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے دلوں کو بھی ایک بنا دے اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے اے اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو دھو دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما آمین الہ العالمین تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میرے آگے دامن پھیلاؤ میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا اے اللہ ہم تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ ماں باپ کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں بہن بھائیوں کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں دوست احباب کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ اس محلے والوں کو معاف فرما اے اللہ اس مسجد والے نمازیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بہاولپور والوں کو معاف فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما الہ العالمین ہمارے پیارے ملک پاکستان کو محبت اور امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیرت فرما اے اللہ ملک کو سلامت فرما یا اللہ ہمیں گروہ بندی سے بچا یا اللہ ہمیں گروہ بندی سے بچا اے اللہ فرقہ پرستی سے بچا یا اللہ قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین بھائی محمد اکرم صاحب رحمہ اللہ نے اس مسجد کو بھائی عمر صاحب فوت ہو چکے ہیں اے اللہ انہوں نے اس مسجد کو بنایا تیرے گھر کو آباد کیا اے اللہ تو بھی اس کے گھر کو آباد فرما دے اے اللہ جنت میں اس کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے الہ العالمین بھائی اسلم صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں اے اللہ جو مسجد کا خیال کرتے تھے اب وہ تیرے پاس ہے اللہ تو بھی ان کے گھر کا خیال فرما یا اللہ ان کی اولاد کا بھی خیال فرما یا اللہ وہ تیرے پاس آ کے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے قبر میں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما دے یا اللہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے قبر وسیع فرما دے یا اللہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے قبروں کو وسیع فرما دے اے اللہ جتنے بھی مسلمان تیرے پاس آ گئے ہیں قبروں میں آ گئے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں تمام مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ہمارے رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں اللہ سب کی بخشش فرما یا اللہ جو تیرے پاس آ گئے ہیں سب کی بخشش فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے اللہ ہمارے زبانیں کم ہیں اے اللہ ہمارے ارادے کم ہیں ہمارے ذہن کم ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ والدین کا فرما بردار بنا دے اے اللہ قرض داروں کے قرض اتارنے کا سبب پیدا فرما دے الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں علاج کی غرض سے سفر کر رہے ہیں اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ رہتی دنیا تک ہمارے پیارے ملک پاکستان کے پرچم کو سربلند فرما یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا محبت کا گہوارہ بنا یا اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے یا اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے اے اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے یا اللہ اگر کافروں کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما الہ العالمین یہ موذی مرض دنیا میں پیدا ہوا ہے اے اللہ اس مرض سے تمام انسانوں کو
تمام انسانوں کو نجات عطا فرما یا اللہ تمام انسانوں کو نجات عطا فرما اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستو تمام کو مبارکباد